منٹو کہتے ہیں کہ وہ عورت جس کی شادی ایک غلط مرد سے کروا دی گئی ہو وہ دوسرے مرد سے عشق لڑا سکتی ہے اور میں اس کے حق میں ہوں۔ آپ ان نوجوانوں کو کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے جو اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر پاتے ہیں؟ منٹو کہتے ہیں کہ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور اس کی خاطر مر بھی جائیں گے، لیکن اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کریں گے۔ جب عاشق کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے، اور جب مرد کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماضی کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ منٹو کہتے ہیں کہ ہر عورت رنڈی تو نہیں ہوتی، لیکن ہر رنڈی ایک عورت ضرور ہوتی ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے اصل میں وہ اس کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ منٹو کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ باپ اپنی اولاد کو جنسی بیداری کا موقع دیتے ہیں جو دن کو کئی گھنٹے اپنی بیوی سے سر دبانے کا بہانہ کر کے ان سے ہم بستری کرتے ہیں۔ عورت رو سکتی ہے، دلیل نہیں پیش کر سکتی، اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھوں سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عورت مرد کی محبت کو ہمیشہ ہوس اور اپنی ہوس کو ہمیشہ محبت سمجھتی ہے۔ ہر شخص خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس پر وہ تمام عمر نادم رہتا ہے۔ کچھ لوگ محبوب کے ہونٹوں کو ایسے چومتے ہیں جیسے تربوز کھا رہے ہوں۔ عورتیں اس لیے بنی ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، اس لیے نہیں کہ ان کو سمجھا جائے۔ منٹو کہتے ہیں کہ نخرے اٹھانے والا نہیں بلکہ ذمہ داری اٹھانے والا ڈھونڈو تو خوش رہو گے۔ اگر مرد چاہتا ہے کہ عورت اسے بات کرنے کے لیے ترسے تو اسے چاہیے کہ وہ عورت کو کبھی بھی مکمل میسر نہ ہو۔ اگر دولت کو اپنی مٹھی میں کر لو گے تو عورت تمہارے پیچھے ایسے آئے گی جیسے بھوکا شیر ہرن کے پیچھے آتا ہے، اور یہی اس معاشرے کی حقیقت ہے۔ لوگوں کو اتنا مذہبی بنا دو کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں اور غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں، اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں۔ اگر عورت کو کسی نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ جذبات کے معاملے میں عورت کمزور ہوتی ہے، اور پھر کمزور سے ضد لگانا، مقابلہ کرنا یا اس کو نیچا دکھانا غیرت مند مرد کو زیب نہیں دیتا۔ عورت صرف غریب اور بدصورت مردوں سے ہراساں ہونے پر شور مچاتی ہے۔ منٹو کہتے ہیں کہ ہمارے ججز نے دھوتیاں باندھ رکھی ہیں، جب کوئی غریب آدمی انصاف مانگنے آئے تو آگے سے اٹھا دیتے ہیں، اور اگر کوئی طاقتور آئے تو پیچھے سے اٹھا دیتے ہیں۔ لڑکیاں دولت مند آدمی کو کبھی بھائی نہیں بلاتی۔ ایک عورت کی محبت میں یہی تو خوبصورتی ہے کہ اگر وہ ساتھ نبھانے پر آ جائے تو فقیر سے بادشاہ بنا دے۔ عورت جب ماں بنتی ہے تو اپنے سارے شوق اولاد کے مستقبل پر گروی رکھ دیتی ہے۔ منٹو کہتے ہیں کہ اگر یہ معاشرہ کوٹھے پر جانے والے بے غیرت اور شہوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار موجود ہوں گے بازار میں مال آتا رہے گا۔ اگر طوائف کا مطلب پیسے لے کر عزت کا سودا کرنا ہے تو پورے کا پورا ملک ہی ایک رنڈی کا کوٹھا ہے۔ رنڈی اور باعصمت عورت کا مقابلہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ رنڈی خود کماتی ہے اور باعصمت عورت کے پاس کما کر لانے والے کئی موجود ہوتے ہیں۔ منٹو کہتے ہیں کہ ہم سب کے اندر ایک مولوی چھپا ہوا ہے جو تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو گناہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اگر سر ننگا ہو تو کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، اور اگر بندہ پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں کہ بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کہتے ہیں کہ قانون غریب کا رکھوالا ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ قانون غریب کا رکھوالا نہیں بلکہ کوٹھے پر بیٹھی ہوئی ایک طوائف ہے جو امیر کو تو میسر ہے مگر غریب کی طرف دیکھنا تو دور الٹا تھوکتی ہے۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کر دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے کچھ مرد اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، کمبخت اپنی جان قربان کر دے گا مگر اپنی محبوبہ کو ذرا سی بھی ایذا پہنچنے نہیں دے گا۔ مرد مرچ کی طرح تیز ہوتا ہے مگر مرچ جتنی بھی تیز ہو عورت اس کا اچار ڈال دیتی ہے۔ منٹو کہتے ہیں کہ عورت کے پھٹے کپڑوں میں معاشرہ اس کا جسم دیکھتا ہے، اس کی غربت نہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دے دیتا ہے مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ جب تعلیمی ادارے تعلیم کے نام پر کاروبار کرنے لگیں گے تو وہاں معلم نہیں بلکہ نوکر اور ملازم پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں پھر بھی آپ کو حساب اپنی آنکھوں کا ہی دینا پڑے گا۔ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے۔ منٹو کہتے ہیں کہ میرا مشاہدہ ہے کہ جو آدمی پرخلوص ہو ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ میں ایسی محبت کو نہیں مانتا جس کا آغاز مرد کی طرف سے ہو۔
آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر ہی لے ڈوبتا ہے۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ کوشش کریں بدنسل لوگوں سے تعلق نہ رکھیں، جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزت پروار کرتے ہیں۔ لڑکی کے لیے شادی کے وقت اس طرح شاپنگ کی جاتی ہے جیسے وہ کسی ایسے سیارے پر جا رہی ہو جہاں کچھ بھی موجود نہیں۔ ہمیں ٹماٹر، پیاز اور بادلوں میں لفظ اللہ لکھا تو نظر آ جاتا ہے، مگر پاؤں میں پڑے اللہ کے بندے نظر نہیں آتے۔ کسی پسندیدہ چیز کی طرف تعلق ہو جانا محبت کہلاتی ہے، اور اس تعلق کا شدت اختیار کرنا عشق کہلاتا ہے۔ منٹو کہتے ہیں کہ عورت ایک ایسی پہیلی ہے جسے جتنا سلجھاؤ گے وہ اتنی ہی الجھتی چلی جائے گی، اس لیے اسے سلجھانے کی کوشش مت کرو۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ عورت جب کسی کو پسند کرنے لگتی ہے تو اس کے سامنے 3 ادائیں ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 1، خوشی کا اظہار کرنا، بناؤ سنگھار کرتی رہنا، نظریں چراتی ہے۔ کسی کی نعمت اور محبت کی قدر کے لیے چھن جانے کا انتظار کبھی نہ کرنا۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جب تم مرض میں مبتلا ہوتے ہو تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے غفلت سے جگا دیا ہے۔ محبت سے زیادہ عادت سے ڈرنا چاہیے۔ محبت پھر بھی چپ رہ لیتی ہے، لیکن عادت نشہ ہے، اور نشہ جب تک ملتا رہے انسان اپنے ہوش میں رہتا ہے، نہیں تو وہ ہوش کھو دیتا ہے۔ عادت کا نشہ زہر ہے، خود کو کسی کی عادت نہ ہونے دیں۔ انسان کی سوچ بھلے ہی کتنی اچھی ہو، اگر ہم لوگوں کے معیار پر پورا نہیں اترتے تو ہم جھوٹے ہیں، منافق ہیں ان کی نظروں میں۔ ایک وفادار شخص پانی کے کنارے پر موجود گھاس کی طرح ہوتا ہے، جس کو پکڑیں تو وہ یا تو ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا پھر خود اکھڑ کر اس کے ساتھ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ بانٹے نہیں جا سکتے، انہیں خود کے اندر ہی رکھنے میں سکون ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے چلے جانے پر زندگی میں صبر آ جائے پھر ان کی واپسی کی کوئی طلب رہتی ہے اور نہ ہی کوئی خواہش رہتی ہے۔ کوشش کرو کہ اپنے رازوں کو خود تک محدود رکھو، جب ان میں دوسروں کو شریک بنا لو گے تو یہی تمہارا ڈر اور خوف بن جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے ہر سننے والا ظرف بھی رکھتا ہو۔ خوبصورت عورتیں ہمیشہ بے وقوفوں کے حصے میں آتی ہیں۔ منٹو کہتے ہیں کہ عورت کو راز بتانے سے بہتر ہے کہ مسجد میں اعلان کروا دیں۔ میٹھے ضرور بنے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ لوگ آپ کی جلیبیاں بنانا شروع کر دیں۔ کوئی بھی جلدی تمہیں موٹیویٹ نہیں کرے گا۔ یاد رکھو جو بھی کرنا ہے آپ کو کرنا ہے اور اکیلے کرنا ہے۔ جب کسی غریب کے اچھے دن آ جاتے ہیں تو ان سے حسد رکھنے والے لوگ بھی اس کے قدموں میں آ گرتے ہیں۔ لالچی، کم عقل اور جذباتی عورت پیار میں بہت جلدی پھنس جاتی ہے۔ عورت کی وفا کا پتہ مرد کی غریبی اور بے روزگاری کے وقت چلتا ہے، جبکہ مرد کی وفا کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے پاس ڈھیر سارے خوبصورت آپشن ہوں لیکن پھر بھی وہ آپ کے ساتھ رہے۔